آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گدھے کا گوشت کھانے سے آپ کے جسم پر کیا برے اثرات پڑ سکتے ہیں اور کیا کیا بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام میں گدھے کا گوشت حرام کیوں قرار دیا گیا ہے، آخر وہ کیا خاص وجہ تھی جس کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گدھے کو ذبح کرنے اور اس کا گوشت کھانے سے سختی سے منع کیا تھا اور حرام قرار دیا تھا۔ یہ سب جانیں گے اس ویڈیو میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ حال ہی میں اسلام آباد کے ایک علاقے ترنول سے 25 من یعنی 1000 کلو گرام گدھے کا گوشت برآمد ہوا ہے اور اس کے علاوہ 50 زندہ گدھے بھی ملے ہیں جن کو اسلام آباد فوڈ اتھارٹی نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ وہاں موجود فارم ہاؤس میں گدھوں کو ذبح کر کے ان کے گوشت کی پیکنگ کا کام کیا جاتا تھا اور پھر انہیں مختلف ہوٹلوں اور دوسری جگہوں پر سپلائی کیا جاتا تھا۔ اس کارروائی میں ایک چینی باشندے کو گرفتار بھی کیا گیا۔ اب اس سے انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے تاکہ مزید لوگوں کے بارے میں پتہ چل سکے۔ گوشت کی مقدار سے لگتا ہے کہ یہ کام ایک بڑے پیمانے پر کیا جا رہا تھا اور ایک بڑی مقدار میں یہ ناقص گوشت اسلام آباد اور راولپنڈی کے ہوٹلوں میں سپلائی کیا جا رہا تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر غلطی سے آپ نے گدھے کا گوشت کھا لیا ہے تو اس کے آپ کے جسم پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، سائنس کے مطابق ویسے تو گدھے کے گوشت میں کوئی ایسی خطرناک چیز نہیں جو آپ کو بیمار کر سکے یا کوئی خطرناک بیماری میں مبتلا کر سکے، لیکن جو لوگ یہ ایلیگل اور غیر اسلامی کام کرتے ہیں وہ صفائی کا بالکل خیال نہیں رکھتے۔ وہ گوشت کو جراثیموں سے پاک رکھنے کے عمل کو فالو نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ گوشت ناقص ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کام چھپ کر کرتے ہیں، اس لیے کوئی ادارہ بھی ان کے گوشت کی کوالٹی کو چیک نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ ناقص گوشت جب ہوٹلوں پر پہنچ جاتا ہے تو وہ لوگ بھی اس کی کوالٹی کو دیکھے بغیر اسے پکا دیتے ہیں اور اپنے کسٹمرز کو کھلا دیتے ہیں۔ اس طرح یہ گوشت مختلف قسم کی بیماریاں پیدا کر سکتا ہے۔ اگر ہم دوسرے ملکوں کی بات کریں تو زیادہ تر ملکوں میں گدھے کے گوشت پر پابندی ہے، لیکن چند ملکوں میں یہ ایک لذیذ کھانے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں چائنا سب سے آگے ہے۔ چائنا میں یہ گوشت سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے۔ وہاں کی فوڈ سٹریٹس میں ڈنکی برگر کافی مشہور ہے اور لوگ اسے شوق سے کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اٹلی، میکسیکو اور افریقہ کے کچھ ملکوں میں بھی گدھے کا گوشت کھایا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر اسلامی اور یورپین ملکوں میں اس کا گوشت ممنوع ہے اور اسے ایلیگل سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ، کینیڈا اور یوکے میں اس پر سخت پابندی ہے۔ اس کے علاوہ تمام اسلامی ملکوں میں بھی اسے حرام اور ایلیگل قرار دیا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آخر اسلام میں گدھے کا گوشت کیوں حرام قرار دیا گیا تھا اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا گوشت کھانے سے کیوں سختی سے منع فرمایا تھا۔ اس بارے میں ایک حدیث بھی موجود ہے جس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام قرار دیا تھا۔ اگر آپ غور کریں تو اس حدیث میں پالتو گدھوں کا لفظ موجود ہے۔ وہ گدھے جن کو سواری کے لیے یا بوجھ اٹھانے کے لیے پالا جاتا ہے وہ پالتو گدھے ہوتے ہیں۔ ان کو ذبح کرنا اور ان کا گوشت کھانا حرام قرار دیا گیا ہے، جبکہ جنگلی گدھوں کا شکار کرنا اور کھانا حلال ہے۔ ان کو دوسرے جنگلی جانوروں کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان میں شاید جنگلی گدھے موجود ہی نہیں ہیں۔ حدیث کی روشنی میں علماء نے اس کے مختلف معنی نکالے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ پالتو جانور کام کے لیے ہوتے ہیں، کھانے کے لیے نہیں۔ دوسرے نمبر پر گدھے ناپاک اور گندی چیزیں کھاتے ہیں جو کہ بیماریوں کا باعث بن سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس دور میں گدھوں کو بوجھ اٹھانے اور سواری کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا تھا اور ان کی تعداد بھی کم تھی۔ گدھے انسانوں کے بہت کام آتے تھے اور لوگوں کی ضرورت تھے، اس لیے یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ گدھوں کا گوشت حرام قرار دیا گیا تھا تاکہ گدھوں کو بچایا جا سکے۔ تو مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر فرض ہے کہ ہم آج بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کریں اور گدھے کے گوشت کو حرام سمجھیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔